قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، اے حبیب ہم نے آپ کو جہان کے لیے سراپا رحمت بنایا ہے۔ حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت حضور کے وجود سے تو ظاہر ہے ہی ہے، عیاں ہے ہی ہے، اس کو تو ہر ایک جانتا ہے، ہر ایک مانتا ہے۔ حضور کی سیرت نہ صرف اس وقت کے مسلمانوں کے لیے، اس وقت کے انسانوں کے لیے، بلکہ تا صبح قیامت آنے والے ہر انسان کے لیے، ہر مسلمان کے لیے حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اپنے اندر اسوہ اور بہترین نمونہ سموئے ہوئے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود راوی ہیں، کنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی سفر فانطلق لحاجتہ فرأینا حموة معها فرخان فأخذنا فرخیہا فجاءت الحمرة فجعلت تفرش فجاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال من فجع هذه بولدها ردوا ولدها الیہا۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ ہم حضور کے ساتھ تھے، حضور کی معیت میں تھے، سفر رواں دواں تھا۔ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کسی حاجت کے لیے ہم سے الگ تشریف لے گئے۔ اب جب ہم رکے، ٹھہرے، ہم نے دائیں بائیں نظر دوڑائی تو ہمیں ایک چڑیا نظر آئی، ایک کبوتری نظر آئی، اس کے ساتھ دو بچے بھی تھے۔ فرائنا حمرۃ معها فرخان فاخذنا فرخیہا، ہم نے اس کے دونوں بچوں کو اٹھا لیا۔ فجاءت الحمرہ فجعلت تفرش، اب حضور نے فرمایا یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے حبیب ان کو بتا دو اللہ نے مجھے کل کائنات کے لیے اپنا رسول بنا کے بھیجا۔ حضور نے فرمایا کائنات کی کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو مجھے نہ جانتی ہو نہ پہچانتی ہو، انا محمد الرسول اللہ، کہ میں اللہ کا رسول۔ اب دیکھیے اس چڑیا کو دیکھیے، وہ بھی یہ جانتی ہے، وہ بھی یہ پہچانتی ہے، اگر کوئی کچھ چھین لے یا اگر کچھ قیمتی چیز گم ہو جائے تو مجھے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، مجھے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے۔ فجاءت الحمرہ، عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں وہ آئی، فجعلت تفرش، اپنی پروں کی زبان سے گویا ہوئی، عرض کرنے لگی، فجاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال، حضور نے دیکھا یہ کچھ کہہ رہی ہے۔ مصطفیٰ جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے پوچھا، من فجع هذه بولدها، اس کے بچوں کے معاملے میں اسے کس نے تکلیف دی ہے؟ سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اسی واقعے کو دیکھ کے گویا ہوئے آپ فرماتے ہیں، ہاں یہی کرتی ہیں چڑیاں فریاد، ہاں یہی کرتی ہیں چڑیاں فریاد، ہاں یہی چاہتی ہے ہرنی داد۔ کبھی کوئی ہرنی کے بچے کو شکاری شکار کر لیتا ہے، وہ حضور کی بارگاہ میں آتی ہے، عرض کرتی ہے یا رسول اللہ، اے میرے آقا و مولا، میں آپ پر درود پڑھتی ہوں، میں اپنے بچے کو دودھ پلانا چاہتی ہوں، دودھ پلانے کے بعد بھلے یہ لے جائے۔ میرے آقا و مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہرنی کے بچے کی سفارش کرتے ہیں۔ شکاری کہتا ہے یا رسول اللہ، اگر آپ سفارش کرنے والے ہیں تو یہ بچہ آزاد ہے۔ ہاں اسی در پر شتران ناشاد، کسی کا اونٹ ناراض ہو جاتا ہے، وہ عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کام بہت لیتا ہے، چارہ نہیں دیتا۔ کبھی اونٹ کہتا ہے یا رسول اللہ، مجھے ساری عمر خدمت لیتا رہا، اب کہتا ہے یہ بوڑھا ہو گیا ہے، اس کو ذبح کر دوں، یہ سوچتا ہے، میں اس لیے اس کے ساتھ ایسی حرکتیں کرتا ہوں۔ میرے آقا و مولا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مالک کو بلاتے ہیں، فرماتے ہیں یہ کتنے کا ہے، قیمت ادا کرتے ہیں، اونٹ کو آزاد کر دیتے ہیں۔ ہاں اسی در پر شتران ناشاد،
گلائے رنج و انا کرتے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو جانوروں کی بولیاں تو سمجھ آئیں، حضور ان کی غم خواری بھی کریں، ان کے دکھوں کا مداوع بھی کریں، ان کے دکھوں کو دور بھی کر دیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے اگر میں اور آپ اپنے آقا و مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلائیں اور وہ ہماری دل کشائی کے لیے تشریف نہ لائیں؟ واللہ وہ سن لیں گے، واللہ وہ سن لیں گے، فریاد کو پہنچیں گے، فریاد کو پہنچیں گے۔ اتنا بھی تو ہو کوئی جو آہ کرے دل سے، جو آہ کرے دل سے۔ من فجع هذه بولدها، حضور نے فرمایا کس نے اسے تکلیف دی اس کے بچوں کے معاملے میں؟ ردو ولدها الیہا، اس کے بچے اسی کو لوٹا دو، اس کے بچے اسی کو لوٹا دو۔ اب دیکھیے یہ اسلام ہے، یہ صاحب اسلام کی سیرت اور کردار ہے۔ میرے آقا و مولا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ایک کبوتری کو بھی دکھ دینے کی اجازت نہیں دیتے، وہ اسلام اور صاحب اسلام کیوں اور کیسے یہ اجازت دیں گے کہ ہم لوگوں کو تکلیف دیں یا کسی کو بغیر کسی سبب کے قتل کر دیں یا بغیر کسی سبب کے کسی پر تہمت باندھیں یا بغیر کسی سبب کے کسی کو ایذا دیں؟ ہرگز ہرگز مسلمان وہ نہیں ہے جو لوگوں کو اذیت دیتا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا مسلمان وہ ہے کہ جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہتے ہیں۔ حضور کی اسی شفقت اور نرمی کو دیکھیے کہ نماز سے اہم اس کائنات میں حضور کے لیے کیا ہو سکتا ہے۔ وکان صلی اللہ علیہ وسلم یخفف الصلاۃ اذا سمع بکاء طفل رحمۃ بالطفل و امہ، حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نماز جیسے اہم کام کو اس میں بھی تخفیف کر دیتے۔ جب کسی بچے کو روتا دیکھتے کہ اس کی ماں پریشان ہوگی اور وہ میرے پیچھے نماز پڑھ رہی ہے، کبھی حضور لوگوں کو اس بات پر ابھارنے کے لیے کہ وہ آپس میں نرمی، شفقت، محبت، ملاطفت کے ساتھ پیش آئیں، کبھی انہیں یہ بتاتے اور یوں سمجھاتے الراحمون یرحمہم الرحمن، اگر معافی چاہتے ہو تو اللہ کے بندوں کو معاف کر دو، اگر معافی چاہتے ہو تو اللہ کے بندوں کو معاف کر دو۔ کبھی رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم انہیں عملی طور پر اپنے ان دشمنوں کو معاف کر کے دکھاتے جب فتح مکہ کے دن سارے اعدائے دین، فتح مکہ کے دن سارے اعدائے دین نصرت مصطفیٰ دیکھتے رہ گئے۔ آج وہ لوگ جنہوں نے حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینے میں کوئی کسر نہ چھوڑی تھی، جب پوچھنے لگے آج کیا ہوگا، میرے آقا نے بتایا تم بتاؤ کہ آج میں تمہارے ساتھ کیا کروں گا۔ کہا ابن کریم انت کریم، آپ کریم ہیں، ابن کریم ہیں، ہمیں آپ سے یہی توقع ہے کہ آپ ہمارے ساتھ نرمی والا، درگزر والا، معاف کر دینے والا معاملہ کریں گے۔ میرے آقا نے فرمایا اذهبوا انتم الطلقاء، جاؤ چلے جاؤ تم سب کے سب آزاد۔ تو حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم سراپائے رحمت ہیں۔ اب دیکھیے ہمیں یہ سکھاتی ہے بھلے ہم اپنی عام زندگی میں ہوں، بھلے ہم اپنی خاص زندگی میں ہوں، کبھی بھی کسی حال میں بھی جھوٹ نہ بولیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ماں کو سنا وہ اپنے بچے سے کہہ رہی تھی یا عبداللہ تعال اوتیک، اے بیٹے ادھر آ تجھے کچھ دوں۔ فقال لها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے پوچھا وما اردت ان توتی، کیا دینا چاہتی؟ ہاں آپ کو پتہ ہے ہمارے ہاں یہ معمول ہے، ہم اپنے بچوں کو بلا رہے ہوتے ہیں، ارے مصطفیٰ جنہیں لوگ صادق و امین کہتے ہیں وہ تو ہمیں یہ درس دیتے ہیں، وہ 1 دن کا بچہ یا وہ 10 دن کا بچہ یا وہ 10 ماہ کا بچہ یا وہ 4 سال کا بچہ جس میں سینس بھی نہیں ہے اس کے ساتھ بھی جھوٹ نہ بولو، اس کے ساتھ بھی جھوٹ نہ بولو۔ لعنت اللہ علی الکاذبین، کیونکہ جھوٹ بولنے والا اللہ کی رحمت سے محروم ہو جاتا ہے، خالی ہو جاتا ہے۔ افسوس ہمارے طالب علموں کو آج یہ آفت لاحق ہے کہ وہ کثرت کے ساتھ جھوٹ بولتے ہیں۔ تو پیارے بیٹو اگر آپ نے کوئی کام نہیں کیا تو پھر اس کام کو سچ بتانے کی ہمت بھی اپنے اندر پیدا کر لیجیے، تاکہ کل بروز قیامت جب بار الہ میں پیش ہوں تو آپ کو جھوٹ تو آپ نے اگر بولا ہوگا تو اللہ تعالیٰ کے ان بندوں کی صف میں شامل ہوں گے جنہیں نہ وہ دیکھے گا، جنہیں نہ وہ اپنی نظر رحمت
سے تکے گا نہ اپنی رحمت سے حصہ دے گا، اور ہم میں سے کوئی بھی اس سودے کو قبول نہیں کر سکتا۔ حضور نے فرمایا کیا دینا چاہتی ہو؟ عرض کی تمرن، فقال اما انک لو لم توتیہ شیئا کتبت علیک کذبہ۔ حضور نے فرمایا اچھا اگر تو اسے کچھ نہ دیتی تو تیرے نامہ اعمال میں جھوٹ لکھ دیا جاتا، تیرے نامہ اعمال میں۔ تو بیٹا ہمیں سیکھنے کو ملا کہ کسی بھی صورت میں مذاق میں بھی کبھی جھوٹ نہ بولیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سیکھنے، سکھانے، عمل کر کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔